یہ وہیں پہ چیزیں آئیں گی جہاں میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے آپس میں. وہ زندگی گزارتے آئے ہیں کمپرومائزز کے ذریعے سے. ایک کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دوبارہ گرم کی ہوئی چائے کا ذائقہ اور کمپرومائزز کیے ہوئے رشتے، ان کا وہ مزہ نہیں رہتا. تو جب ہم کمپرومائزز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جہاں وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، جیسے اولاد ہے، سوشل پریشرز ہیں، والدین کا دباؤ ہے، یہ جب آف ہو جاتے ہیں، اولاد سیٹل ہو گئی، اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے، اپنے اپنے گھر بسا لیے، تو پھر انسان کمپرومائز جو ساری عمر کرتا آیا وہ نہیں کرے گا. پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں آرام سے علیحدہ ہو کے جی لوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، جو ہم نوجوانوں کے لیے بات کر رہے تھے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کمپرومائزز پر نہ جئیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ پر جئیں. اگر ایک بار انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو گئی تو بیوی سے بہتر کمپینین کوئی نہیں ہے. اور ایک اور غلطی ہم مرد حضرات کر جاتے ہیں. مرد چونکہ باہر جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، بائی ورچو آف دیٹ اس کا ایکسپوجر بہت ہے لوگوں کے ساتھ. تو جو وہ لوگوں سے ملتا ہے وہ سیکھتا ہے اور اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خاتون خانہ بیچاری بچوں کی ذمہ داریوں میں اور گھر کی ذمہ داریوں میں وہ گھر ہی میں الجھی رہتی. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں مینٹل ہورائزن اتنا براڈ نہیں ہو پاتا. تو بائی دا ٹائم وہ دھیڑ عمر تک پہنچتے ہیں، وہ گیپ اتنا ہو گیا ہوتا ہے کہ خاوند الجھتا ہے کہ بیوی ایسے کیوں سوچتی ہے، بیوی الجھتی ہے کہ خاوند میری بات نہیں سنتا. یہ جو گیپ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھ جائے گا. تو ہونا یہ چاہیے کہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی شریک حیات کو بھی ویسے ہی مواقع دیں کہ وہ ان کا ایکسپوجر بڑھ جائے دنیا میں.